پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں عالیہ حمزہ ملک صاحبہ، بہت شکریہ عالیہ صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. کیا کہیں گی، کیا یہ بیانیے کی جیت تسلیم کی جائے گی آپ کی جماعت کے حلقوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ آج پاکستان کی جیت ہوئی ہے، آج پاکستان کے عوام کی جیت ہوئی ہے، آج حقیقی جمہوریت کی جیت ہوئی ہے، آج خودداری کی جیت ہوئی ہے. کل جس طرح کے پاکستان کے بارے میں بیانات آ رہے تھے اور جس طرح کا منہ توڑ جواب میرے لیڈر نے دیا تھا، تو پاکستان نے، عوام نے ایک خودداری کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان نے ان چوروں، لٹیروں، ڈکیتوں کو مسترد کر دیا ہے. سب سے بڑی بات تو ہے کہ پورا پاکستان آج مبارکباد کا مستحق ہے. آج جس طرح سے وزیر داخلہ کو ہم نے ان کی اپنی یونین کونسل میں ہرایا ہے اور شریف خاندان کو ان کے اپنے گھر میں گھس کے مارا ہے، تو اس سے بڑھ کے پی ٹی آئی کی کوئی جیت نہیں ہو سکتی. اور یہ جیت، اس سے پاکستان کو مبارک دی جاتی ہے، عوام کو مبارکباد دی جاتی ہے. خان صاحب نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ہی لیڈر ہے اور وہ ہے عمران خان. تو اب اس حکومت کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے کہ وہ حکومت میں بیٹھے. پہلے بھی یہ اقتدار پر مسلط ہوئے ہیں، اب بھی یہ اسی اقتدار پر مسلط رہنا چاہتے ہیں، لیکن عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے. کہیں پر کوئی بھی سیٹیں جہاں پر انہوں نے دھاندلی کی، انہوں نے دھاندلی کیا، دھاندلا کہنا چاہیے، ہر حلقے میں کیا، لیکن اس کے باوجود عوام نے ان کو شکست فاش دی ہے. اور اب میں صرف اتنا کہوں گی، فوری طور پر الیکشن اناؤنس کیے جائیں. اس حکومت کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ اپنا اخلاقی جواب ملتان میں سیاسی طور پر کیا کچھ کمی رہ گئی تھی؟ مہربانوں کے مقابل علی موسیٰ صاحب تھے، علی موسیٰ صاحب کو برتری حاصل ہے، مہربانوں صاحبہ وہ برتری حاصل نہیں کر سکی ہیں. کیا وجہ اس کے پیچھے ہو سکتی ہے، یا ابھی ریزلٹس کا انتظار کرنا باقی ہے؟ دیکھیں جی، میں تو صرف ایک بات کہوں گی، پوری ملکی مشینری، پوری اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن، 14 پارٹیاں، سب ایک بندے کو، ایک لیڈر کو، ایک پارٹی کو ہرانے کے لیے نکلے تھے. اور عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پوری عوام، پورا پاکستان اسے ایک لیڈر کے ساتھ کھڑا ہے. جن سیٹس پر ابھی ریزلٹس آنا باقی ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ دھاندلی کرنے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن ہم نے اپنے ووٹ جس طرح سے ڈلوائے ہیں اور ووٹوں پر پہرا بھی دیں گے. ہوگی یا یہ فیئر ہوگا؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں، دھاندلی تو سارا دن ہوتی رہی ہے، فساد بھی سارا دن ہوتا رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی نے اس کے باوجود، ہم اپنے ووٹوں کا پہرا بھی دے رہے ہیں، ہم الیکشن لے کر اٹھ رہے ہیں. ہم لوگ ابھی بھی، اس وقت بھی ہم لوگ اپنے حلقوں میں، الیکشن سیلز میں موجود ہیں. ہم جب تک آخری ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا ہم نہیں اٹھنے والے، کیونکہ نہ ہم ان چوروں، لٹیروں کو، جس طرح پہلے انہوں نے ڈاکہ مارا ہے، ہم عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں دیں گے. جن حلقوں کے ریزلٹ سلو ہو رہے ہیں، جن حلقوں میں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم آخری دم تک ان چوروں کا مقابلہ کریں گے. ایک ایک ووٹ تک، آخری سانس تک، آخری ووٹ تک عوام کھڑی رہے گی. تو اس لیے جو مہربانوں والا الیکشن ہے، ہمیں وہاں بھی بڑی امید ہے. اللہ کی ذات بہتر کرے گی، کیونکہ عوام کا فیصلہ صرف عمران خان اور پی ٹی آئی ہے. عالیہ صاحبہ، ایک بات بتائیے گا عالیہ صاحبہ کہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے، وجہ کیا ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اتنا کم رہا؟ دوسری جانب آپ بات کر رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، کچھ آپ کے ہی اراکین اور سابق اراکین قومی اسمبلی نے جو ہے وہ ویڈیو بیانات جاری کیے ہیں کون کون سے حلقوں میں کس طرح سے دھاندلی ہو رہی ہے. کیا اس دھاندلی کے خلاف آپ الیکشن کمیشن جانے کی جو ہے وہ نیت رکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں آپ کو صرف ایک اتنی سی بات بتا دوں، میں خود اس وقت رانا ثناء اللہ اور عابد شیر علی کے حلقے میں بیٹھی ہوئی ہوں اور سارا دن میں ان کے حلقے میں رہی ہوں، اور وہاں سے ہم نے ویڈیوز دکھائی ہیں جس طرح سے 2018 میں ہمارے وہ ووٹر، آدھے خاندان کا ووٹ ایک علاقے میں تھا اور آدھے خاندان کا ووٹ پورے نیشنل اسمبلی کی سیٹ یعنی 108 سے اٹھا کر فیصلہ آباد کے کسی اور نیشنل اسمبلی کے حلقے میں پھینک دیا گیا تھا. اور ہم نے یہ نہیں کیا ہے، ہم نے اسی وقت ویڈیوز بنائی ہیں، ان لوگوں کے ویڈیو بیانات لیے ہیں. ہم یہ کوئی اس طرح چاہ کر بات نہیں کرے، لیکن اس کے باوجود بھی عوام نے ان کو مسترد کیا ہے. یہ ان کو دکھانا تھا ہم نے کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کیا، سہولت کار کیا، حکومتی مشینری کیا. آپ جس کو اپنے ساتھ ملا لیں، صرف ایک عمران خان رب عزت کی ذات کی جو طاقت اور اس کی حاکمیت کے بل بوتے پر اور اپنے عوام کے بھروسے پر ان سب کا مقابلہ کرے اور ان سب کو ہرا کر ہم نے دم. اچھا عالیہ، ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا یہی ہم ایکسپیکٹیشنز رکھیں کہ جس
भी हल्के में इमरान खान खुद खड़े होंगे, वहां से पीटीआई को जीत मिल सकेगी, या उनके बाद भी हम ये समझें कि अगर किसी भी हल्के से कोई और रहनुमा मौजूद रहता है तो लोग उसको भी वोट कास्ट करेंगे या नहीं? क्योंकि अभी तो हम यही देख रहे हैं कि जहां पे बजाते खुद इमरान खान है वहां पर बढ़तरी हासिल है पीटीआई को। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो लोग अब इस चीज के पीछे छुपना चाह रहे हैं कि जी इमरान खान खड़ा हुआ था तो इसलिए पीटीआई सारे हल्कों से जीत रही है, मैं उनको सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि ये एक ट्रेलर था, ये तो सेमीफाइनल था। अभी तो जब फाइनल होगा, जनरल इलेक्शन होगा, तो हम आपको बता रहे हैं कि इनकी जमानतें जब्त होंगी, क्योंकि जो इन्होंने अवाम का हाल कर दिया है, जिस तरह से अवाम अपने जेवर बेच के बिजली के बिल अदा करिए, जिस तरह से लोगों के पास बच्चों की फीस अदा करने के पैसे नहीं है, जिस तरह से आम अवाम पिस गए हैं, और ये सिर्फ अपने NRO 2 के लिए आए थे जो इन्होंने बड़ी ही खुश उसलूबी और कामयाबी से हासिल करी है, तो अवाम ने इनको मुस्तरद किया है। इमरान खान के ऊपर तो लोग इस तरह से दीवाना वार मैंने देखा है कि चेयरमैन इमरान खान के नाम के ऊपर लोगों का एक ये था कि हमने बस इन चोरों को नहीं आने देना, हमने इनका रास्ता रोकना है। तो जिसको ये लगता है कि पीटीआई इमरान खान इस वक्त खंबे को भी खड़ा करेगा तो लोगों ने उन्हीं को वोट देना है, क्योंकि लोग सिर्फ खान साहब के पीछे खड़े हैं, लोग सिर्फ पीटीआई को वोट देना चाहते हैं। तभी तो ये इलेक्शन से भाग रहे थे, तभी तो ये बाय इलेक्शन से भाग रहे थे, ये तो जुम्मे की रात तक इन्हीं बाय इलेक्शन से भागना चाहते थे। तो सिर्फ इनको अब ये जान लेना चाहिए, मैं बार बार जो ये कह रही हूँ कि इनको हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। अब ये जो 14 पार्टी इत्तेहाद है, ये फौरन घर जाए, फौरी तौर पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन अनाउंस हो, ताकि एक ऐसी हुकूमत आए जिस पर अवाम का एतमाद हो, एक ऐसी हुकूमत आए जो अवाम का रिलीफ लेकर आए, एक ऐसी हुकूमत आए जो मईशत को संभाले। और वो सिर्फ चेयरमैन इमरान खान साहब जब वो वजीर आजम का ओथ उठाएंगे, 2/3 मेजोरिटी के साथ आएंगे, तो पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रहनुमा पीटीआई आलिया हमजा मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। कहना उनका ये था कि जी एक बयानिए की जीत हुई है और जहां जहां पर इमरान खान साहब आगे दिखाई दे रहे हैं वहां पर भी नहीं गई थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से ये निशानदेही की गई थी कि वहां पर धांधली हुई है। आपको बताएं कि इस वक्त